اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 104۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ اور سرفرازی عطا کی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا ہے، اور اس سے کسب ضیاء کرنے والے کے لیے نور، سمجھنے اور سوچ وچار کرنے والے کے لیے فہم و دانش، غور کرنے والے کے لیے روشن نشانی، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت، صبر کرنے والے کے لیے سپر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد و غایت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے، اور اس کا راستہ اللہ و رسول کی تصدیق ہے۔ اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اسی خطبے کے ایک جز میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کے روکنے والے کے لیے نشانات روشن کیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرایا ہوا گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل اور رسول برحق ہے کہ جو دنیا کے لیے نعمت و رحمت ہے۔ خدایا، تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا کر، اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے احسانات اجر میں دے۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا کر، اور اپنے پاس سے ان کی عزت و آبرو سے مہمانی کر، اور ان کے مرتبے کو بلندی اور شرف بخش، اور انہیں بلند درجہ دے اور رفعت و فضیلت عطا کر، اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور کر کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگردان، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن، اور نہ فریب کھانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔